کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا اپنے بھائی معنا کو دے کر چلا گیا تھا۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ معنا نے اتنے سے سواروں سے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنے قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسانی سے زد میں آ سکتا تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں معنا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، معنا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ میرا قلعہ ہے، عورت نے کہا، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ خاتون، معنا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہراول دستہ ہیں جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ معنا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے، تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ قلعے کا دروازہ کھول دو۔ عورت کی تہمکانہ آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ معنا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا، 300-400 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ معنا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کے اندر تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ معنا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ معنا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیوار پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ معنا کے سوار قلعے میں پھیل گئے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے معنا سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ معنا نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعوں والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی، اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے تھے۔ میں اس پر بھی حیران تھی، وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے؟ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ خاتون معنا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت معنا کے سامنے لا رکھا۔ معنا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، معنا نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے۔ میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت جوان عورت نے ایسے مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، معنا نے جواب دیا، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔
وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ معنہ کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ معنہ تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانداروں نے معنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں معنہ کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ معنہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ معنہ اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، معنہ نے جواب دیا۔ میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا، اور اب یہ پوچھنا ضروری ہے کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا، ذرا سوچ کر بولی۔ لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ معنہ نے پوچھا، یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا۔ مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ معنہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ تم ایک جوان آدمی بھی ہو۔ عورت نے کہا، فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ معنہ نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، معنہ نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں یہ بعد کی بات ہے، اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا، طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت؟ معنہ نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو، کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا، عورت نے کہا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مؤرخوں، طبری اور ایک اور مؤرخ نے اس خاتون کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس اردشیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو جسم میں اس کو جلتا ہوا محسوس ہوتا۔ محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف بڑی تیزی سے چل پڑا۔ کیا قارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا؟ اردشیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا قارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ اردشیر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ اردشیر نے حیرت سے کہا، کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار قارن بن کریانس نے۔ قاصد نے کہا، ہمارے دو سالار قباز اور انوش جان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے معقل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔
انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے اسے ختم کر دیا۔ ارد شیر کا سر جھک گیا، وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور وہ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ ارد شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا ہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اردشیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اردشیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔